السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی مظہر بلال صاحب اور سینئر تجزیہ کار اور صحافی علی رضا الوی صاحب۔ تو سب سے پہلے مظہر بلال صاحب، آپ کا پیغام۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام، حسب سابق، حسب روایت، پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ جی بھٹی صاحب، کیا خبریں؟ جی، لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عمران خان کل اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ عمران خان پر کل توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ آج پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا صرف 5 منٹ کی بات ہے، تاہم ریاست چاہتی ہے کہ خون خرابہ نہ ہو۔ اگر یہی بات تھی تو ایک وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروانے کے لیے امن و امان کی صورتحال کیوں پیدا ہوئی اور کروڑوں روپے کے اخراجات کیوں برداشت کرنا پڑے؟ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے ناظرین کہ ایران سعودی عرب کے سفارتی تعلقات بحال ہونے کے ساتھ ہی بہت سی پیش رفت ہونا شروع ہوئی ہے، خطے میں نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور چین کے ذریعے سے ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے۔ نہ صرف اس خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کیا اپارچونٹیز پیدا ہوں گی آنے والے دنوں میں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ ایف آئی اے کی جانب سے تمام ایئرپورٹس کے اوپر پروٹوکول پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب کسی کو امیگریشن سٹیج کے اوپر پروٹوکول نہیں ملے گا۔ کیا اس پابندی کا اطلاق وی آئی پی شخصیات پر بھی ہوگا یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے پیٹرولیم ڈویژن سے بدعنوانی کی شکایت پر برطرف ہونے والے ایک افسر کو دوبارہ پیٹرولیم ڈویژن میں تعینات کیا گیا ہے۔ کیا راستہ، کس طریقے سے ان کا راستہ ہموار کیا گیا، کن خدمات پر وہ مامور ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مظہر بلال صاحب آپ سے۔ ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بالآخر عمران خان صاحب کی 9 مقدمات کے اندر حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ اب عمران خان صاحب کل اسلام آباد کا سفر شروع کریں گے اور اپنی انڈرٹیکنگ کے مطابق وہ اسلام آباد کی عدالت میں آ کر پیش ہوں گے، جہاں سے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے خود آ کے اس عدالت میں پیش ہونا تھا تو پھر اتنے پاکستان کے مختلف دور دراز علاقوں سے کارکنوں کی بڑی تعداد کو کیوں بلانا پڑا؟ آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کی آڈیو بھی سنی ہوگی۔ اس کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری وہاں پر کیوں گئی؟ قومی خزانے کے کروڑوں روپے خرچ کیوں ہوئے؟ جس طریقے سے آج پاکستان تحریک انصاف اور نگران پنجاب حکومت کے مابین ایک معاہدہ ہوا ہے، تو باقی پروسیس بھی دونوں طرف کے کچھ لوگ بیٹھ کر طے نہیں کر سکتے تھے؟ بڑی اچھی بات ہے بھٹی صاحب۔ ایک بات تو درست آپ نے فرمائی کہ انہوں نے کارکنوں کو بلایا، ٹھیک ہے، وہ تو ان کی پارٹی کے کارکن ہیں، ان کو بلائیں یا نہ بلائیں۔ جی، یہ جو باقی اخراجات ہیں یہ حکومتی شوق ہے، تو شوق دا کوئی مول نہیں ہوندا۔ بالکل صحیح۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، علی رضا الوی صاحب بھی جانتے ہیں، ہمارے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں، یہ روٹین کے حاضری وارنٹ نکلتے ہیں جس کو اتنا ہوا بنایا گیا اور وہاں اس طرح جناب والا پولیس فورس بھیجی گئی اور رینجر بھیجی گئی اور آنسو گیس اور پتہ نہیں گولیاں چلائی گئیں کہ وہاں کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ گزارش یہ ہے کہ پنجاب میں 60,000 کے لگ بھگ اشتہاری ہیں۔ جی، اچھا، پھر یہ جو وارنٹ حاضری کے ہوتے ہیں، اگر آپ مدعی ہیں بھٹی صاحب تو آپ کسی کیس میں نہیں گئے جی، تو آپ کے بھی وارنٹ جاری ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ یہ ہماری عدالتوں میں ایک روٹین کی پریکٹس خلاصہ ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری اب ہوئے تھے۔ دیکھیے نا، وہ جو آئی جی صاحب ہیں پنجاب کے، وہ پتلی تماشا صاحب جو ہیں، جی، میں ان کی اداؤں کو دیکھتا ہوں کہ جب ان سے یہ سوال رانا صاحب والا کیا جائے، جی، میں تو رانا صاحب کا بھی وہی ہے، عام ہے، حاضری کا وارنٹ ہے، بالکل صحیح ہے، روٹین میٹر ہے، وہی عمران خان کا روٹین میٹر سیم ہے، نیچر کے وارنٹ ہے۔ لیکن وہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ سیم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں بھائی کس ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہیں، جب بھی انہیں کوئی سچا سوال آ جائے، ویسے تو وہ میری معلومات کے مطابق بڑے مخصوص وہاں لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کی پریس کانفرنس میں، جی، مگر کوئی نہ کوئی ایک آدھ چلا ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ، جی، تو وہ سوال کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ او بھائی، ایک اچھا بھلا نظام چل رہا ہے، آپ کیوں اس میں؟ اور پھر ایک 18 تاریخ ہے، جی، 14 کو کیا ضرورت ہے جی، کہ آپ وہاں شیلنگ کر رہے ہیں، آپ وہاں دھاوا بول رہے ہیں، آپ لوگوں کا سکون برباد کر رہے ہیں؟ جی،
تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ناقص حکمت عملی آخر بنائی کس نے؟ حکومت پاکستان کو بھی جائزہ لینا چاہیے، اور پھر پنجاب کی نگران حکومت کو بھی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کسی کا اعلیٰ کار نہ بنے. وہ نگران حکومت ہیں جی تو وہ نظر آنا چاہیے کہ نگران حکومت ہیں. بالکل صحیح. اسی صاحب طرح پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی، بیانات آئے، کو ذمہ دار کون ہے اس قسم کی بد نظمی کا اور مس مینجمنٹ کا؟ دیکھیے میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ جس نے بھی یہ حکمت عملی ترتیب دی جی اس نے غلط کیا. اس نے اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کی اور اس نے حکومت کے ساتھ بھی زیادتی کی. باقی یہ دیکھیے اب جب آپ نے اپنے میڈیا پہ پابندیاں لگا دیں تو انٹرنیشنل میڈیا آ گیا. تو جب انٹرنیشنل میڈیا آ جاتا ہے تو پھر آپ کی آواز کسی ایک ملک تک تھوڑی رکتی ہے، صحیح. پھر تو وہ آواز ملکوں تک چلی جاتی ہے، وہ دنیا کی آواز بن جاتی ہے. تو جاگنسائی تو ہوئی. جی تو ہمیں ایسی جاگنسائی سے گریز کرنا چاہیے جس طرح معاہدہ ہوا ہے. اب دیکھیے پیش ہوتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہے بھارت. جی اسی طرح کی کوئی حکومت تھی تو وہاں جو نرسمہا راؤ تھے جی تو نرسمہا راؤ صاحب کے خلاف کوئی 100-150 مقدمات بن گئے. صحیح. تو پھر انڈین کورٹس نے خیر ایک مہربانی کی جی کہ انہوں نے کہا انڈیا تو بہت بڑا ملک ہے نا جی تو خالی بہار جو ہے وہ پاکستان جتنا ہے. وہ انڈیا جو کورٹس ہیں اعلیٰ عدالتیں انہوں نے یہ مہربانی کی کہ مسٹر نرسمہا راؤ کے مقدمات جو ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے کر دیے. صحیح. اچھا اب یہ دیکھیے کھنا پل پہ احتجاج ہوتا ہے، پتہ بھی ہے عمران خان زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے، جی اس کا نام ڈال دیتے ہیں. اچھا جی بارہکوہ پہ احتجاج ہوا ہے، پتہ ہے وہ زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ڈال اس دیتے لیے ہیں. تو بے شمار وہ کہتے ہیں 94 مقدمات مجھ پر قائم ہو تو چکے ہیں. 94 مقدمات میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ان کو مشورے دیتا ہے کوئی عقل سے بے بہرا انسان ہے، کوئی عقل سے گیا گزرا آدمی ہے. علی رضا علوی صاحب سے جان لیتے ہیں. علوی صاحب جو بھی یہ منظر ہم دیکھتے رہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران، گرفتار انہیں کر نہیں سکے، وارنٹ کی تعمیل ہو نہیں سکی، اور جو ایک ہنجان انگیز کیفیت بن گئی تھی، پوری دنیا نے اس کا سارا یہ تماشا دیکھا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کی پولیس وہاں پر پہنچی تھی، نگران پنجاب حکومت نے بھی وہاں پر اپنے دستے بھجوائے تھے، تو زمان پارک کے اندر گلگت بلتستان کی جو پولیس تھی، جو کمانڈوز موجود تھے، انہوں نے کس قانون کے تحت اسلام آباد یا پنجاب پولیس کے اوپر اپنی بندوقیں سیدھے کی اور وہاں پر بڑی گرما گرمی ہوئی؟ مطلب یہ کوئی ریاست کے اندر کوئی سسٹم تو آرگنائز ہوتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو ایک پیج پر ہوتی ہیں، سیاستدانوں کے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ منظر پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے جی کہ آپ نے ایک صوبے کی یا ایک علاقے کی پولیس کو دوسرے علاقے کے سامنے کھڑا کر دیا اور اداروں کے درمیان جو تصادم والی ایک پوزیشن کیفی پیدا کر دی. اور خالی یہی نہیں ہوا کہ وہ انہوں نے بندوقیں لے کے وہ کھڑے ہو گئے، بلکہ اب تو وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ جاری ہیں کہ زمان پارک کے اندر سے پیٹرول بم برسائے گئے لوگوں کے اوپر. شیلنگ ادھر سے شیلنگ ہو رہی تھی، ادھر سے پیٹرول بم آ رہے تھے، نہ یہ ٹھیک کر رہے تھے نہ وہ ٹھیک کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی کچھ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث لوگ موجود تھے. اچھا اب یہ تصویریں بھی سامنے آ چکی ہیں کہ ایک شخص جس کو 8 سال سزا ہوئی، 8 سال جیل کاٹ کے آیا ہے، تحریک نفاذ شریعت محمدی کا بندہ، اور وہ کالعدم تنظیم کا بندہ ہو کے تو وہ وہاں کیا کر رہا ہے جی. اور وہ جتھے بنانے میں سنا ہے کہ اس کا بڑا تجربہ ہے اور وہ کام کر رہا ہے، تو اس کی کیا ضرورت تھی وہاں. تو ایک عمران خان صاحب بڑے بہادر لیڈر سمجھے جاتے ہیں اور وہ اظہار بھی اسی طرح کرتے ہیں اپنی گفتگو میں. تو اگر گرفتار کرنے کے لیے کوئی گئے تھے یا تعمیل کرانے کے لیے گئے تھے، گرفتار کرنے کے لیے نہ صحیح جو بھی اس کو لفظ دے لیں، ایک ڈی آئی جی لیول کا بندہ گیا تھا تو اس کو اذن رسائی ملنی چاہیے تھی عمران خان صاحب تک، سے بیٹھ کے تو کوئی بات ہو جاتی. اچھا اگر ڈی آئی جی صاحب کو عمران خان صاحب کے کمرے تک جانے دیتے تو اس بیچارے ڈی آئی جی کی کیا حیثیت تھی؟ اس نے کوئی پکڑ کے لے کے آ جانا تھا عمران خان کو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا ممکن تھا؟ کیسے ممکن تھا جب اتنا موب تھا وہاں، اتنا چارج موب تھا عمران خان کے، اتنے عقیدت مند چاہنے والے وہاں موجود تھے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا نا. لیکن یہ تصادم کی فضا کیوں پیدا کی گئی، کس نے پیدا کی؟
اور جدھر سے حماقتیں دونوں طرف سے ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ حماقت انہوں نے حکومت کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے نہیں، انہوں نے بھی حماقت کی. اور وہی بات جو برلاس صاحب فرما رہے تھے کہ 4 دن انتظار کر لیتے، 18 کے بجائے 14 کو جو کر دی ہے تو وہ ہو جاتا تھا. 14 کو نہ کرتے، 18 کا انتظار کر لیتے، کوئی اتنی جلدی نہیں تھی. لیکن اگر یہ آپ نے کر لیا ہے تو ادھر سے بھی حماقت کی گئی، یہی گولہ باری اور عجیب و غریب صورتحال، بدامنی کی فضا پیدا کرنا، عمران خان تک رسائی نہ دینا. اچھا یہ بھی کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک انتظامی لوگوں کو عدالت سے جو جس بندے کے مقدمات ہیں ان کی تعمیل کرانے کے لیے ایک اور آرڈر لینا پڑتا ہے کہ ہمیں اس بندے تک پہنچنے کے لیے رسائی کی اجازت نامہ دیا جائے. یہ مثالیں بھی اپنی جگہ پر ایک نئی مثالیں قائم ہو رہی ہیں نا. اور پھر جس طرح آج وہ پیش ہوئے ہیں تو اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ عدالت میں پیش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ صحیح. یہ کیا ہے؟ یہ عدالت کو پریشرائز کرنے کی بات ہے نا کہ عمران خان صاحب جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے 2 4 6 10 15 20 جو مین اسٹریم لیڈر، بالکل ہی اس سے بھی شاید زیادہ ہو، کیونکہ جب وہ مراد سعید اور فواد چودھری صاحب اور علی احمد خان اور یہ لوگ جب بیانات جاری کریں گے کہ لوگوں پہنچو، مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہلا گلا ہو گیا، ایسا ہو گیا، حملہ ہو گیا، تو پھر لوگ بھاگتے ہیں، وہ پہنچتے ہیں، ظاہر فالوئنگ ہے. تو جب پہنچتے ہیں تو پھر اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوگی. اور اگر اس طرح کی، جب یہ خود عمران خان صاحب خود فرماتے ہیں نا کہ اس کچہری میں جہاں مجھے بلا رہے ہیں وہاں حملے ہو چکے ہیں، دہشت گردی بالکل ہو چکے ہیں، یہ تاریخ کا سچ ہے، وہاں مجھے پھر خطرہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اتنے موب کے ساتھ آئیں گے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کی رسپانسبلٹی آپ کس کے اوپر ڈالیں گے؟ یہ جو ساری صورتحال کی منظر کشی کی آپ نے، اور جس طریقے سے پورے ملک نے اور پوری دنیا کے یہ مناظر بھی دیکھے، یاسمین راشد صاحبہ کی آپ نے جو ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی آپ نے سنا ہوگا، جس بے بسی کا وہ اظہار کر رہی ہیں. لگتا ہے کہ جب وہ پارٹی کے اندر انہوں نے تجویز دینے کی کوشش کی، ان کی بات کو وہاں نہیں سنا گیا. انہوں نے صدر مملکت کو رابطہ کر کے ان سے مداخلت کرنے کا کہا اور کہا کہ اس معاملے کو ہینڈل کرے، خون خرابہ ہونے کا خدشہ ہے. اگر ایسے فکر کرنے والے لیڈر پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں تو اس کی عملی ریفلیکشن ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتی کہ کوئی معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ بہتر انداز میں آگے چلا سکے؟ ہر وقت یہ پرتشدد کارروائیاں، انتقامی کارروائیاں اور سچویشن کو خراب کرنے کی صورتحال کیوں پیدا ہو جاتی؟ دیکھیں جی، اتنی زیادہ وینری کوئی یاسمین راشد بھی نہیں ہے. مجھے پی ٹی آئی کی کسی خاتون ایم پی اے نے بتایا یا ایم این اے نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ادھر بھی بڑا دنتر بازی چلتی ہے، وہ بھی ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی. ہاں یہاں بھی ان کا بھی، وہ یاسمین راشد صاحبہ بھی، ان کا بھی سٹائل گفتگو کا کچھ اور ہے، کام کاج کچھ اور ہیں، بتانے کی چیزیں کچھ اور ہیں. یہاں بڑے عجیب و غریب قسم کے معاملات چل رہے ہیں. تو انہوں نے رابطہ کیا، ٹھیک ہے، صدر پاکستان سے رابطہ کیا، لیکن کیوں رابطے کی نوبت پیش آئی؟ میں تو صرف یہ کہتا ہوں عمران خان جیسے دلیر آدمی کو پیش ہو جانا چاہیے. اگر وہ ملنے جا رہے ہیں تو ان کو ملنا چاہیے، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ مجھے تو عمران خان صاحب نے بالکل یہ سبق یاد کروایا ہے، بار بار یاد کروایا ہے کہ رول آف لا کا احترام ضروری ہے، قانون کا احترام ضروری ہے. قانون امیر اور غریب کے لیے ایک ہونا چاہیے، ایک کے لیے ایک، دوسرے کے لیے دوسرا نہیں ہونا چاہیے. ایک کے لیے ایک قانون سکتے تھے، وہ بہت بڑے، ان کا قد کاٹ میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا بجائے کہ چھپنے کے. اور یہ ان کی شخصیت سے یہ چیزیں زیبا نہیں ہیں. جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، جس عمران خان کی گفتگو سے میں متاثر ہوں، جس عمران خان کی گفتگو سے، جو ان کے خطابات سے، ان کے لفاظی سے اور ان کے وین سے جو متاثر ہے، اس ایک عام آدمی کا تو دل ٹوٹا ہے نا کہ عمران خان نے ہمیں بتایا کیا. اور جب عمران خان پہ اوپر خود وقت آیا تو عمران خان خود کیا کر رہے ہیں؟ بڑا تضاد ہے، اتنا تضاد، اتنا کھلا تضاد کہ کسی بھی سیاسی لیڈر میں شاید نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں نا کچھ. علی صاحب ایک ضرور آپ سے ٹیک لینا چاہوں گا. مقدمات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جاری مقدمات ہوں یا یہ جو اسلام آباد کی عدالت میں کل پیش ہونا ہے توشہ خانہ کے معاملے کے اندر، اگر کسی اسٹیج کے اوپر ایسی نوبت آتی ہے کہ کہیں سے اگر عدالت میں موجود نہیں اور گرفتاری کے کوئی احکامات جاری ہوتے ہیں، جو منظر اب ہم نے دیکھا، تو کیا قانون کی روشنی میں کیا یہ ممکن ہے کہ ریاستی مشینری ان کو جا کے گرفتار کر سکے؟ مریم نواز صاحبہ نے دعویٰ کیا کہ 5 منٹ ہمیں چاہیے، ریاست انہیں گرفتار کرنے میں گرفتار کر سکتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو کیا ایسا ممکن کبھی ہو سکتا ہے کہیں قانون کا نفاذ کرنا پڑے تو کوئی ایسا عمل ممکن ہو سکے؟ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میری تو کوئی مجبوری ہے نہیں، میں تو بات جو میرے دل کو سچ لگتی ہے وہ میں کر دیتا ہوں، چاہے عمران خان کی ہو چاہے مریم کی ہو. نہیں، برلاس صاحب بھی بغیر منظوری کے بات نہیں، میں مریم برلاس صاحب کی طرف میرا خدا واللہ کوئی اشارہ نہیں، میں ویسے اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ میں اس کی بات سنیں. آپ مجھے یہ بتائیں
کہ یہ حضرت مریم صاحبہ نے جو فرما دی ہے بات, جی اچھا جی 5 منٹ کی بات ہے آپ کے لیے, تو پھر وہ تماشا کس بات کا لگایا ہوا ہے؟ 5 منٹ کی بات آپ کے لیے نہیں ہے. آپ وہ چیلنج نہ کریں جو آپ نہیں کر سکتے, آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے, آپ کسی صورت میں نہیں گرفتار کر سکتے. اور یہ باتیں تو اب سامنے نظر آ رہی ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے, اور ویسے یہ اور آپ کے پلے کھ نہیں ہے. اوائڈ کرنا چاہیے یہ ایسی بیان دے, کوئی وزیر داخلہ دے, آپ کو کچھ نہیں بنتا کہ آپ پارٹی لیڈر ہیں اپنے طور پہ, آپ اپنی بات کریں. آپ کس کیپیسٹی میں یہ بات کر رہی ہیں کہ ان کو ہاں راجہ ثناء اللہ بات کریں, ٹھیک ہے وہ کرتے بھی ہیں اس طرح کی بڑکے شڑکے وہ مار لیتے ہیں, لیکن ہیں خالی بڑکیں. عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ابھی جو کچھ ہوا ہے ہمیں نظر آیا, انہوں نے اپنا پورا چوٹی کا زور لگا لیا ہے. جو بھی راستے میں ڈالیں تھیں, جو بھی لوگ تھے اندر, گلگت بلتستان کی پولیس تھی, کالعدم تنظیموں کے لوگ تھے, ورکر تھے, عاشق تھے, چاہنے والے تھے, جو بھی تھے, کچھ کر تو نہیں سکے نا. بالکل صحیح, یہ ناکام ہو گئے نا. رینجرز اور پولیس اور انتظامیہ کچھ نہیں کر سکی نا. یہ باتیں فضول ہیں, یہ تو ناکام ہو گئے. ملا صاحب کوئی ایسا حل موجود نہیں ہے جو سیاسی اتفاق کی رائے سے ہم اس کو آگے, معاملات کو آگے لے جا سکیں, قانون کے مطابق عدالتیں کارروائی کریں, سیاسی مداخلت نہ ہو اور قانون کی پاسداری دونوں سائڈ سے ہوتی دکھائی دے؟ ایسا کیوں ممکن نہیں ہو سکتا؟ سیاسی مداخلت کی ابھی آپ نے بات سن لی جی, کہ وہ فرما رہی ہیں کہ میں 5 منٹ میں ہم گرفتار کر لیں. جی کس حیثیت میں فرما رہی ہیں؟ کوئی وہ آئی جی ہیں صوبے کی, یا وہ نگران وزیر داخلہ ہیں صوبے کی, یا وہ مرکز میں کسی عہدے پر ہیں؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب گرفتاری کے لیے تیار ہو گئے تھے. اچھا, بڑی خبر ہے. جی ہاں, اوکے. انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی تھی کہ یہ معاملہ دیکھیں گے. پھر انہیں اطلاع دی گئی کہ آپ کو صرف گرفتار نہیں کیا جائے گا, آپ کو گرفتار کر کے مار دیا جائے گا. اس کے بعد ورکر کھڑے ہو گئے, بڑی خطرناک ہم گرفتاری نہیں دینے دیں گے. اور یہ گفتگو انہی میں سے جن لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں, ویسے ایسا ممکن تو نہیں ہے بلا صاحب, جب وہاں پہ ریاست پولیس کی تحویل میں ہوتے, پوری سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے, افواہیں ایسی ہو سکتی ہیں؟ نہیں, افواہیں نہیں جی, ان کو گفتگو دیکھیے. وہ جو خان صاحب بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ مجھے بھی بتا دیتے ہیں لوگ, جی جی بالکل صحیح, تو ظاہر ہے بالکل صحیح. خان صاحب کے اچھا, جو روابط آپ ہیں, نے گلگت والی بات کی, دیکھیے گلگت کا چیف منسٹر وہاں تھا, تو گلگت کی پولیس اپنے چیف منسٹر کا تحفظ نہیں کرے گی تو کس کا کرے گی؟ لیکن اپنے پیٹی بھائی میں بندوقیں انہیں نہیں تاننی چاہیے تھی. اور عمران خان صاحب کو اندر کی اطلاعات ابھی بھی موصول ہو رہی ہیں, اگرچہ کسی عہدے پر فائز نہیں ہے, اور حیران کن طور کے اوپر اہم ترین اور حساس اداروں میں لگتا ہے کہ ان کے روابط موجود ہیں جس قسم کی انہیں اطلاعات ملتی ہیں. تاہم یہاں پر ناظرین ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ہونے والی جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, چین کی جانب سے ایران اور سعودی عرب کے مابین ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے جو معاہدہ کروایا گیا ہے, اس کے نتیجے میں اس خطے میں امریکی چودراہٹ کو ایک بڑا دھچکا پہنچا ہے. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے, اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر عالمی امور عمر علی شیرزئی صاحب نے. شیرزئی صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر, آپ خود بھی سعودی عرب میں بطور سفیر آپ نے خدمات سر انجام دیں, اور عالمی امور پر بھی آپ گہری نظر رکھتے ہیں. اس معاہدے کی جو شرائط تھیں جس کے نتیجے میں سفارتی تعلقات بحال ہونے, اس کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے, جس میں پہلی اگر ہم مرحلے کی بات کریں تو یمن کے اندر پائیدار امن کے قیام کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. سعودی عرب وہاں پر نہ کوئی فضائی حملہ کرے گا, اور نہ ہی ایران کی جانب سے وہاں پر متحارب گروپوں کو کوئی سپورٹ فراہم کی جائے گی. کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو, خطے پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ بہت شکریہ آپ کو. یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے. یقیناً سعودی عرب اور ایران کی لڑائی کی وجہ سے یہ خطہ کافی جو ہے ڈسٹرب رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے شام میں بھی سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وار چل رہی تھی, جس میں بہت زیادہ مالی اور جانی نقصانات ہو گئے. جی, اور وہ سلسلہ ابھی تک بھی تھما نہیں ہے. اور اسی طرح یمن میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان ہو گئے ہیں دونوں طرف سے. جی,
तो यकीनन सऊदी अरब इस्लामी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है, और इसी तरह ईरान भी एक इम्पोर्टेंट मुल्क है जी। और ये एक बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है इस रीजन में जी। जिसके नतीजे में जो इंस्टेबिलिटी इस रीजन में रही है इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड इन बोथ द कंट्रीज। तो ये बहुत अच्छा हुआ, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस मायदे के तनाजुर में कि अब चीन का जो उभरता हुआ रोल है इस खिते में जी, वो भी सामने आ गया है। यानी सऊदी अरब को या ईरान को किसी दूसरे मुल्क पर इतना यकीन नहीं था जी कि जो ये मायदा करा सकते, तो चीन ने ये जो एग्रीमेंट करवाया हुआ है उसने अब अपने आप को इस रीजन में बहुत अहम किरदार जी। शेर जई साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि चीन ने अपनी एक ताकत मनवा ली है इस खित्ते के अंदर, नो डाउट कि ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है, लेकिन ये हमने पहली दफा सुना है सऊदी वजीर खारजा ने ये अनाउंसमेंट की कि आने वाले दिनों में अगर इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद जारी रहा तो सऊदी अरब ईरान में सरमायाकारी भी करेगा। ये हमने ना कहीं किताबों में पढ़ा ना कभी किसी से सुना। तो ये कैसी एक यूनिक डेवलपमेंट होगी जब वो माजी के इस हद तक आपस में एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार रहने वाले मुल्क सरमायाकारी में भी तल्लुकात को बदल रहे होंगे, और ये वाकई अमल दरामद इसके ऊपर होगा और कोई तीसरी कुव्वत इसको स्पॉइल नहीं करेगी। इसकी बुनियादी वजह ये है कि दोनों मुल्क के जो लीडर्स हैं जी, वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि ये किसी के लिए भी ये जंग फायदेमंद नहीं है, और दोनों मुल्क जो हैं इसी की वजह से दूसरे मुल्कों के दस्ते निगर रहते हैं। तो और जिनको न सिर्फ यानी बेहिसाब मादी नुकसानात के अलावा बाकी जो सुख की होती रही है दोनों मुल्कों की, तो वो खत्म हो जाएगी, और ये दोनों मुल्क माशाल्लाह बड़े मालदार और ताकतवर मुल्क हैं दोनों, और इस्लामी ममालिक हैं। तो ये खिता के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही नेक शगुन है। काश कि ये मामला पहले ही हो जाता तो ये जितनी भी नुकसानात हो गए हैं या जो इस्लामी दुनिया के अंदर जितनी भी दरारें पड़ गई हैं जी, जो कि बाकी दुनिया के जो गैर मुस्लिम हैं वो इससे फायदा उठा रहे थे जी, तो अब वो चीज इंशाल्लाह खत्म हो गई। ये शेर जई साहब हमें ये जरूर बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है, और पाकिस्तान की जो अपने खित्ते के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं और जो आने वाले दिनों में मुख्तलिफ मौके मिलेंगे, पाकिस्तान को अब कैसे बिहेव करना चाहिए जब ये दोनों ममालिक आपस में इकट्ठे हो रहे हैं और पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हों और पाकिस्तान के भी जहां तनाज़ात हैं वो भी खत्म हों। देखो, पाकिस्तान के लिए आपको पता है कि सऊदी अरब तो पूरी इस्लामी दुनिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है, उसकी इम्पोर्टेंस से किसी को भी वो नहीं है कि डिसएग्रीमेंट नहीं है जी, और साथ ही ईरान भी बहुत माशाल्लाह बड़ा ऑयल रिच कंट्री है, बड़े रिसोर्सेज हैं जी। तो इससे मेरा अपना ये है कि ये जो पाकिस्तान जो हर वक्त हम तजब्जुब में रहते थे कि अगर हम सऊदी अरब का साथ देंगे तो ईरान नाराज हो जाएगा, ईरान का साथ देंगे तो सऊदी अरब नाराज हो जाएगा, मेरे ख्याल में हमारी वो पोजीशन भी अब काफी जो है सही, बिल्कुल सही, दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से या हमें ईरान से शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो या सऊदी अरब से। पाकिस्तान के लीडर्स ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, खासकर बिल्कुल सही। उमर अली शेर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी। बलासा पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा इंप्रेसिव रोल प्ले किया और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर दोनों ममालिक के मबैन जो गलत फहमियत थी उनको दूर करने की भी कोशिश की, लेकिन एंड के ऊपर जाके जब मुआहदा हुआ तो उस वक्त हम कहीं दिखाई नहीं दिए। एनी हो, लेकिन अब जो डेवलपमेंट हो रही है बिलखसूस यमन में पायदार अमन के क़याम के लिए, शाम में क़याम अमन के लिए,
اور اس کے ساتھ اس خطے کے پائیدار امن کے لیے آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ بھٹی صاحب اگر 40-50 سال مڈل ایسٹ پہ جنگ و جدل کے بادل نہ منڈلاتے جی تو مسلم دنیا آج کہیں سے کہیں اور ہوتی. صحیح. اس میں دیکھیے ہمارے بہت سے مسلمان ملکوں کی معیشتیں تباہ ہوئیں، جی مسلمان ملکوں کی عمارتیں تباہ ہوئیں، جی مسلمانوں کا خون بہا، جی اور اس میں یہ سارے ملک اس کی لپیٹ میں آئے. جی کیا ایران، کیا عراق، کیا کویت، کیا شام، کویت، کیا شام، کیا یمن، کیا مصر بھی، لیبیا بھی، آپ افغانستان، ان ممالک کو بھی ساتھ ملتے ہیں، ڈال لیجئے. تو اس میں سراسر نقصان مسلمانوں کا ہوا. جی اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محمد بن سلمان ہیں، جو رائل پرنس ہیں، ان کا یہ ڈیسیژن بہت ہی عمدہ ہے، اور ایرانی قیادت کا بھی. جی اس سے ایک تو خطے میں پائیدار امن ہوگا، جی اور ظاہر ہے جب امن ہو تو پھر ترقی ہوتی ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم کہیں نظر نہیں آئے، دیکھیے ہم نے بہت کام کیا. جی یہ جو نظر آئے اس میں میں چائنا کو داد دوں گا، جی پریزیڈنٹ شی کو. جی اب چائنا اور امریکہ میں ایک فرق ہے یہاں. جی امریکہ نے سب سے پہلے یورپینز کو قابو کیا تھا، جی چائنیز نے سب سے پہلے یہ جو مشرق وسطیٰ کے لوگ ہیں ان کو قابو کیا ہے. بالکل صحیح. اور دنیا کے جو زیادہ قدرتی وسائل ہیں جی وہ اسی خطے. بالکل صحیح. علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، سعودی عرب نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے، سعودی وزیر خزانہ نے، کہ معاہدے پر عمل درآمد سے ہم ایران میں جا کے انویسٹمنٹ بھی کریں گے. معاہدے کی ابتدائی شقوں کے اوپر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے. ہمیں امن قائم ہوتا دکھائی دے رہا ہے یمن کے اندر. تو ایران کے اندر بھی لوگ کس حد تک اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ سعودی انویسٹمنٹ اب یہاں پہ ہوگی، اور وہاں پر جو اس کے اوپر پابندیوں کے جو منفی اثرات تھے وہ زائل ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران، سعودی عرب اور پاکستان کے مابین جو ان تعلقات کے استوار ہونے سے جو خوشحالی کی جو ایک فضا ہے، جو ہوا ہے، وہ یہاں تک بھی پہنچے گی؟ جی جو پہلا آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ ایران میں ایکسیپٹنس کیا ہو. جی ایران میں ایک بڑا زبردست نظام ہے جو ان کا ولایت فقیہ کا نظام ہے. جی وہ ان کے سپریم لیڈر اگر آیت اللہ سید علی خامنائی ایک حکم جاری کر دیتے ہیں تو وہ ایرانی قوم اس کو سیاسی طور پہ نہیں، ایک مذہبی اور عقیدت کے طور پہ اس بات کو فالو کرتی ہے. صحیح. ان کا ایک بیان ہی اس بات کے لیے کافی ہوگا. جب اگر وہ ایک بیان جاری کر دیں کہ یہ اس طرح یہ معاملہ ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ سارے تنازعات کو یا جس قدر بھی تنازعات کو حل کر لیا گیا ہے اور اب اس طرح ہونا ہے تو عوام اس کو قبول کریں گے، اس میں کوئی ایسی ریزسٹنس کی بات نہیں ہوگی. یہ تو اتنی سی بات ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ اگر وہ باہمی کرتے ہیں معاملات کو، بزنس کو بڑھاتے ہیں، تو ان کو ایک چھوٹا سا کام یہ بھی کر دینا چاہیے کہ باقی جو دوست ہیں ان کو بھی اجازت دے دینی چاہیے. خاص طور پر سعودی عربیہ سے میری اس حوالے سے درخواست ہوگی، محمد بن سلمان کے بڑے وی این کے حوالے سے، کہ اگر ہمیں ایران سے پیٹرول اور ڈیزل ملنا شروع ہو جائے تو یہ روز جو ہمارے اوپر پیٹرول بم گرتا ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. بالکل صحیح. یہ علی صاحب کی بہت شاندار تجویز ہے. پاکستان کو بھی رائٹ ہونا چاہیے کہ سستی پیٹرولیم مصنوعات اپنے پڑوسی ملک ایران سے درآمد کر سکے. ناظرین یہاں پر بریک لیں گے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین جہاں ملک میں ہر طرف احتساب کا چرچہ ہے، انہی حالات کے دوران پیٹرولیم ڈویژن میں ماضی میں بدعنوانی کی شکایات کے اوپر برطرف کیے گئے، عہدے سے فارغ کیے گئے ڈائریکٹر جنرل گیس، ڈائریکٹر جنرل پیٹرولیم کنسیشن قاضی محمد سلیم کو ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم ڈویژن میں تعینات کر دیا گیا ہے. اس ونگ میں جہاں پاکستان کے اہم ترین گیس کے شعبوں سے متعلق LICC سے متعلق وہاں پر دستاویز موجود ہیں، ڈیٹا موجود ہے، معلومات موجود ہیں. قاضی محمد سلیم سے حوالے سے جب ہم نے سوالات کیے سیکرٹری پیٹرولیم کیپٹن رائے محمد سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ نہیں ہمارے علم میں تھا کہ انہیں کیسے اس پیٹرولیم ڈویژن میں دوبارہ اپوائنٹ کیا گیا ہے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے جن کو ہم نے موقف حاصل کیا کہ قاضی محمد سلیم کو انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس کے اوپر ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا، انہیں فارغ کیا گیا تھا، لیکن اب سندھ حکومت نے انہیں دوبارہ پیٹرولیم ڈویژن میں تعینات کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ حکومت ان کی اس برطرفی سے متعلق لا علم ہوگی کہ کن الزامات کے اوپر انہیں عہدے سے فارغ کیا گیا تھا. لیکن حیران کن طور کے اوپر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ قاضی محمد سلیم 2 کمپنیوں کو خدمات فراہم کر رہے ہیں اور ڈائریکٹر جنرل پیٹرولیم کنسیشن سے انہوں نے مختلف معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی.
اب جب یہ معاملہ ہمارے علم میں آیا ہے تو ڈائریکٹر جنرل پیٹرولیم کنسیشن کے افسران کو منع کر دیا گیا ہے کہ قاضی محمد سلیم کو کوئی معلومات فراہم نہ کی جائیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ سندھ حکومت بھی اپنے اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے گی۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ ایک ایسا افسر جنہیں بدعنوانی کی شکایات کے اوپر انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس کے اوپر عہدے سے ہٹایا گیا، جس کا داخلے کے اوپر پابندی ہونی چاہیے تھی وزارت پیٹرولیم میں، اور بالخصوص ڈائریکٹر جنرل پیٹرولیم کنسیشن کے آفس میں، وہ وہاں پر کیسے تعینات ہو گئے اور ابھی تک وہاں پر موجود ہیں؟ ان کا داخلہ بند کیوں نہیں کیا جا رہا؟ صرف یہی نہیں، پیٹرولیم ڈویژن میں کئی نجی کمپنیوں کے اہلکار، ان کے ماتحت کام کرنے والے لوگ مستقل وہاں پر اپوائنٹ ہیں جو پالیسی تیار کر رہے ہیں، جن میں سے ایک بڑا نام دل نواز صاحب کا ہے جو کہ پیٹرولیم ڈویژن سے ریٹائر ہوئے، اٹک آئل ریفائنری کے مستقل ملازم ہیں، لیکن ان کا مسلسل قیام پیٹرولیم ڈویژن میں ہے۔ انہیں ایک بڑا کمرہ الاٹ کیا گیا ہے، پیٹرولیم پالیسی وہ تیار کرتے ہیں، آئل ریفائننگ پالیسی وہ تیار کرتے ہیں، لیکن کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، آپ نجی کمپنی کے ملازم ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ امید ہے آنے والے دنوں میں سیکرٹری پیٹرولیم اور وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق صاحب اس معاملے کا نوٹس لیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، کل ہوگی دوبارہ ملاقات۔ اللہ حافظ۔